बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी की तहरीरें सामने आ गई हैं। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थीं। बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी डिक्टेट कराए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी की मुबैना तहरीरें सामने आ गई हैं। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती उमूर डिक्टेट कराती थी। बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम दिए। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की डायरी की मुबैना तहरीरें सामने आ गई हैं। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, डायरी में मजीद क्या कुछ सामने आया है? देखिए, भी एक साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की एक डायरी है, मुबैना डायरी है जो सामने आई है। उसकी कुछ तहरीरें सामने आई हैं। उस तहरीरों से जो पढ़ने के बाद ये लगता है कि चेयरमैन पीटीआई जो थे बुशरा बीबी के मुकम्मल अहकामात पर भी चलते थे और उनकी मुकम्मल जो है वो इनपुट इसके अंदर शामिल थी, जितनी भी सियासी हिकमत अमली थी। और ये जो इसमें अल्फाज हैं, इन अल्फाज से ज़ाहिर होता था कि बुशरा बीबी जो है वो पीटीआई की सियासी जो है डिक्टेशन भी करवाती थी। ये भी बताती थी कि आगे पीटीआई ने सियासी हिकमत अमली क्या रखनी है, उसका वक्त क्या होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीज़ें बुशरा बीबी ये भी बताती थी तहरीरों के मुताबिक जो डायरी सामने आई है कि अदलिया, फौज और हुकूमत पर प्रेशर कैसे डालना है। जैसे कि कुछ तहरीरें सामने आई जिसमें ये भी था कि अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए और पहिया जाम हड़ताल की जाए। इसके साथ साथ कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे। यदि बहुत लोग हैं, बुशरा बीबी ने यह भी लिखा कि पहले अनाउंस नहीं करना, पार्टी को नहीं बताना और कितने लोग आएंगे, कितने दिनों में आएंगे, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। उन्होंने ये भी लिखा कि सुबह से अवामी फिजा बता रही है कि अदालत में कोई मनफी फैसला जो है वो नहीं ना आए और ना आ सकेगा। बेहतर ये है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाए, बस एक प्रेशर रखना है। ये बार बार उसके अंदर ये चीज़ शामिल थी। उन्होंने वकीलों से जो हवाले से कुछ सवालात भी किए हैं कि वो सवाल जो है वो खान साहब ने नहीं बोलने। इसके साथ साथ ये भी है कि हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया, नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे रहेगी, ये भी तहरीर का हिस्सा है। ख्वाजा हारिस साहब सवाल उठाएंगे कि आजम स्वाति केस में इनके मकामी सहूलतकार कौन थे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं और तमाम मुबैना जो डायरी है, क्योंकि इस हवाले से भी कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बुशरा बीबी ने इस डायरी को ऑन किया है कि नहीं किया, उस हवाले से अभी हम इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो तहरीरें हैं उससे तो ये सामने लग रहा है कि जो भी इस डायरी के हवाले से जो इसके अंदर तहरीरें हैं, इससे ये इशारा जाता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल तौर पर तसल्लुत में थे और जो भी चीज़ें आ रही थी ये इस वक्त अगर हम इस डायरी की तहरीरें पढ़ने के बाद पीछे पस मंजर में जाएं तो यूँ लगता है कि शायद इस डायरी के एक एक हर्फ जो है वो सही साबित हो रहा है और इसी तरह माजी में तमाम चीज़ें चलती रही। इसका ये मतलब है कि ये मुबैना डायरी सामने आई है, वो तमाम तहरीरें उन चीज़ की अक्कासी करती है कि तमाम चीज़ों में बुशरा बीबी मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व रही और तमाम वो डिक्टेशन देती रहीं, तमाम हिकमत अमली बयान करती रहीं और उसका वक्त का कैसे करना है उसका तरीकाकार भी इसके अंदर वाज़ा किया गया है। जी अयाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहम खबर है, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीरें सामने आई हैं और इस डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थीं। बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी डिक्टेट कराए। डायरी में बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम दिए। ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फ़ैसला ना कर सके। इन तहरीरों के मुताबिक अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल की जाए। और बुशरा बीबी के करीबी ज़राए ने इस डायरी के साबिक़ खातून अव्वल से ताल्लुक़ की तरदीद की है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी और मुबैना तहरीर इसमें वो सामने आई है। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक़ वज़ीर आज़म को हुकूमती उमूर डिक्टेट कराती थी। बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फ़ैसले भी डिक्टेट कराए और मुबैना तौर पे जो कुछ सामने आया है इस डायरी में, और ये मुबैना डायरी है जिसमें ये बातें सामने आ रही हैं। डायरी में बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम भी दिए और ये कहा बुशरा बीबी ने कि ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना करे। हैदर शराजी, नुमाइंदा जियो न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर, बुशरा बीबी की फैमिली का इस मुबैना डायरी की तहरीरों के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है?
جی ایک مبینہ طور پر چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک ڈائری سامنے آئی ہے جس میں وہ گورنر راج اور شہر بند کرنے کے حوالے سے ان میں تفصیل درج ہے۔ اس سلسلے میں بشرا بی بی کے قریبی ذرائع سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس ڈائری کی تصدیق کے حوالے سے ان سے پوچھا تو انہوں نے 3 نکات ہمارے سامنے رکھے کہ ایک تو یہ ڈائری سے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بشرا بی بی کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ بشرا بی بی کوئی ڈائری نہیں لکھتی، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ لکھائی جو ہے یہ بشرا بی بی کی نہیں ہے۔ اس حوالے سے مبینہ ڈائری سامنے تو آئی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے بشرا بی بی کے قریبی ذرائع سے یہ معلومات اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک تو ڈائری سے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بشرا بی بی ڈائری نہیں لکھتی، اور یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک تو ڈائری سے منسلک جو خبریں ہیں یہ بے بنیاد ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ بشرا بی بی کوئی ڈائری نہیں لکھتی ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لکھائی ان کی ہے ہی نہیں، یہ قریبی ذرائع سے جب رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے۔ ایاز اکبر یوسفزئی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایاز بتائیے ریکور کہاں سے ہوئی ہے ڈائری، یہ پتہ چل سکا ہے کچھ؟ ہم نے ابھی کسی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ جب چیئرمین تحریک انصاف کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب وہاں پر ریڈ کیا گیا تو وہاں پر گرفتاری کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریکور کی گئی ہیں، اس میں ذرائع بتاتے ہیں کچھ گیجٹس بھی ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف باقاعدگی سے ایک ڈائری لکھتے تھے، جیسے کہ حیدر نے کہا کہ بشرا بی بی کے ذرائع نے کہا کہ وہ نہیں لکھتی تھی، لیکن کیونکہ میں بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو کور بھی کرتا ہوں تو ہمارے معلومات کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف خود تو ڈائری لکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی بھی ان کے اس عادت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا لی ہو یا پہلے سے ڈائری لکھتی ہو، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی مصدقہ اطلاع تو نہیں ہے، لیکن ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈائری بشرا بی بی کی ہی ہے۔ اور جب چیئرمین تحریک انصاف کو جب اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پارٹی وہاں پہ پہنچی تھی زمان پارک، جب یہاں سے عدالتی حکم ہوا تھا کہ جب سزا ہوئی، اس وقت جو ہے وہ ان کی کچھ کاغذات، کچھ ڈائری، کچھ گیجٹس جو ہے پولیس نے اپنے قبضے میں لیے تھے، تو کبھی امکان یہی ہے کہ یہ ڈائری اسی وقت ریکور کی گئی ہو یا اسی جو ریڈ کے دوران جو ہے، جو کیونکہ باقی چیزیں بھی تھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائری بھی وہیں سے ریکور ہوئی ہو جو اس وقت جس کے کچھ ہمارے پاس۔ یعنی کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جب پی ٹی آئی چیئرمین کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس پہنچی تھی تو وہاں کچھ ڈاکیومنٹس اور یہ ڈائری بھی اسی وقت پولیس نے اپنی تحویل میں لی ہو۔ اب یہ مبینہ ڈائری ہے، اس میں مبینہ ایک تحریر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی ڈائری لکھتی تھیں اور انہوں نے اس ڈائری میں یہ لکھا ہے کہ سیاسی حکمت عملی کیا بنائی جائے اس کے فیصلے وہ ڈکٹیٹ کراتی تھیں۔ ڈائری میں بشرا بی بی نے گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے احکامات بھی دیے۔ یہ مبینہ ڈائری ہے جس میں بشرا بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی فضا بنائی جائے اور اتنا پریشر ڈالا جائے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، یعنی کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ لیکن بشرا بی بی کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے اس ڈائری کے سابق خاتون اول سے متعلق اور ان کی اس تعلق کی انہوں نے تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہ جو ڈائری سے متعلق یا منسلک خبریں ہیں بشرا بی بی سے منسلک، یہ خبریں بے بنیاد ہیں۔ دوسرا یہ ان کے قریبی ذرائع نے بتایا، حیدر شیرازی کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کوئی ڈائری لکھتی ہی نہیں ہے، اور تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ یہ لکھائی بشرا بی بی کی ہے ہی نہیں۔ لیکن ایاز اکبر یوسفزئی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے کور کر رہے ہیں سیاسی معاملات کو، اور چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق جو بھی خبریں ہوتی ہیں وہ کور کر رہے ہیں، تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی ڈائری لکھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی نے بھی لکھنا شروع کر دی ہو ڈائری۔ اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈائری ریکور کب ہوئی، اس سے متعلق امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اریسٹ کرنے جب پولیس پہنچی چیئرمین پی ٹی آئی کو تو اس دوران یہ جب کچھ ڈاکیومنٹس بھی اپنی تحویل میں لیے پولیس نے تو یہ ڈائری بھی پولیس کے ہاتھ لگی۔ اس مبینہ ڈائری کی تحریروں کے حوالے سے ہم بشرا بی بی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر بشرا بی بی اپنا موقف اس پر دینا چاہتی ہیں تو جیو نیوز کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کی تحریریں سامنے آئی ہیں، اور اس ڈائری کے متن کے مطابق بشرا بی بی سابق وزیر اعظم کو حکومتی امور ڈکٹیٹ کراتی تھیں۔ بشرا بی بی نے سیاسی حکمت عملی کے فیصلے بھی ڈکٹیٹ کرائے۔ ڈائری میں بشرا بی بی نے گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے احکامات دیے، ایسی فضا بنائی جائے اور اتنا پریشر ڈالا جائے کہ عدالت کوئی منفی فیصلہ نہ کر سکے۔ اس مبینہ ڈائری کی تحریروں میں یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر گورنر راج لگائیں تو قانونی ٹیم اور شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، یعنی کہ پہیہ جام ہڑتال کی جائے۔ یہ بھی اس ڈائری کی تحریر میں ہے کہ کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکے، یعنی بہت لوگ ہوں، پہلے اناؤنس نہیں کرنا اور
اور پارٹی کو نہیں بتانا کہ آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ بشرا بی بی کی یہ جو مبینہ ڈائری ہے، اس میں جو تحریریں سامنے آئی ہیں اس کا متن یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے قریبی ذرائع نے اس ڈائری کے سے سابق خاتون اول سے تعلق کی تردید کی ہے، اور ہمارے نمائندہ حیدر شرازی ہمیں بتا رہے تھے کہ بشرا بی بی کی فیملی ذرائع سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈائری سے متعلق چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں، بشرا بی بی ڈائری نہیں لکھتی، اور اس ڈائری میں جو رائٹنگ ہے وہ بھی بشرا بی بی کی نہیں ہے۔ اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اور ہم ویلکم کریں گے کہ بشرا بی بی بھی خود بھی آ کر اگر اس ڈائری سے متعلق اپنا موقف دیں، اس کو وہ اون کرتی ہیں، ڈس اون کرتی ہیں، جو بھی ان کا موقف ہے، ہم کوشش کریں گے کہ بشرا بی بی اگر آ کر کچھ کہنا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے اس ڈائری سے متعلق تو ضرور آ کر کہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کی تحریر سامنے آئی ہے، اور یہ مبینہ ڈائری ہے، اس سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی کی یہ ڈائری ہے، وہ ڈائری لکھتی تھی۔ مبینہ طور پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور اس ڈائری کا متن یہ ہے، یہ تحریر ہے اس ڈائری میں کہ بشرا بی بی گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے احکامات وہ دیتی تھی۔ اس وقت تجزیہ کار محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ ڈائری کی کچھ تحریریں سامنے آئی ہیں، اور اس ڈائری کے متن کے مطابق بشرا بی بی سابق وزیر اعظم کو حکومتی امور ڈکٹیٹ کراتی تھیں، کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ جی۔ اس ڈائری کے سامنے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ 3 معاملات جو ہیں وہ بالکل واضح ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، آپ پچھلے کئی سال سے یہ تواتر سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو سابق ہمارے وزیر اعظم ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب، وہ نفسیاتی اور ذہنی اعتبار سے بالکل اپنی وائف کے زیر اثر تھے۔ اور دوسری بات جو انتہائی تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا بیانیہ تو مرتب کرتے رہے بڑے عرصے تک، لیکن ان حقائق کے سامنے آنے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اصل میں انتہائی ضعیف الاعتقاد انسان ہیں، جو کہ کس ٹائم کیا کھانا ہے، کس ٹائم پہننا ہے، کس ٹائم کیبنٹ میٹنگ بلانی ہے، کس کو اپوائنٹ کرنا ہے، اپنے سیاسی اور دیگر قومی معاملات میں بھی وہ ان ضعیف الاعتقاد معاملات کے تحت اور زیر اثر وہ فیصلے کرتے تھے۔ تو دیکھیں، پاکستان ایک بہت بڑی ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہے، اس کی قیادت اگر ایک ایسے شخص کے پاس ہو جو کہ نہ صرف ضعیف الاعتقاد ہو بلکہ نفسیاتی طور پہ بھی وہ اس حد تک اپنے اہم ترین جو قومی اور عالمی فیصلے ہیں اس میں اپنی وائف کے نفسیاتی کنٹرول میں ہو، تو یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہمارے آئین کے مطابق بھی جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وزیر اعظم بننے کی، وہ اس کا مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اور مینٹل فٹنس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب یعنی کہ فٹ ہے، بلکہ وہ اس کے اعتقاد، اس کی سوچ کسی بھی اس قسم کے نفسیاتی یا جو دینی معاملات ہیں اس میں کسی کے زیر کسی شخص یا مکتب فکر کے اتنا زیادہ زیر اثر نہ ہو کہ وہ قومی مفاد کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہ رکھ سکے اور آزادانہ فیصلے نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک لمحہ فکریہ اس پارٹی کے قائدین، ورکر اور فالوور کے لیے بھی ہے کہ جب وہ اپنی لیڈرشپ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ان کی خوشحالی، فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے مسائل حل کرے گا، تو یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی ذہنی، جذباتی اور نفسیاتی کیفیت کیا ہے۔ کیا وہ اس کی ذہنی اور نفسیاتی اہلیت رکھتے ہیں کہ وہ ایک ایٹمی طاقت کو اسٹیبل رکھ سکیں، اس کو ترقی اور خوشحالی کا سفر ایک متوازن طریقے سے چلا سکیں، یا اس طرح کے حقائق جو ہیں بہت میں سمجھتا ہوں تشویشناک ہیں، اور ہمارے جو نیشن ہے ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، یہ تو آپ نے ظاہر ہے ضعیف الاعتقادی کی بات کی، ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے، مبینہ طور پر اس کی تحریر یہ ہے کہ وہ یعنی گورنمنٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر پریشر ڈالنے کے بھی وہ احکامات دیا کرتی تھی۔ اس تحریر سے یہ واضح ہو رہا ہے، تو یہ تو اٹ سیلف ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ ایک پہلو آپ نے بتایا۔ جی بالکل، دیکھیں، اور یہ دونوں باتیں منسلک ہیں۔
देखिए, बुनियादी मामला जो हकायक सामने आए हैं इस डायरी के औराक से, वो ज़ईफुल एतकादी और नफ्सियाती कमजोरी है, जिसकी वजह से ये खातून एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती, कौमी और आलमी फैसले, चाहे वो कानूनी एतबार के हों, चाहे वो आईनी एतबार से हों, चाहे वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो इस बात पे हों कि काबीना का इजलास कब बुलाना है या नहीं बुलाना, अपॉइंटमेंट्स कहाँ करनी है। तो आप देखें, जब एक शख्स नफ्सियाती और एतकाद के एतबार से इतना कमज़ोर है कि वो मुल्क के तमाम फैसले, ना सिर्फ ज़ाती फैसले बल्कि आईनी, कानूनी और दीगर फैसले भी इस ज़ईफुल एतकादी और कमज़ोर नफ्सियाती यानी कि सिचुएशन के बिना पे कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि क्या ये भी सवाल इसमें रेज होता है कि क्या वो जो आइन की रिक्वायरमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को मेंटली और फिजिकली और इमोशनली फिट होना चाहिए, क्या वो इन हकायक के बाद इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस अहम मामले पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीरें सामने आई हैं। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थीं और बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी उन्हें डिक्टेट कराए। डायरी में बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम दिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर हमारे साथ हैं आप, तो ये भी बताइए कि इस डायरी से ये भी पता चल रहा है, मुबैना जो तहरीर है, कि इसमें वो जो सारे मामला चल रहे थे, अदालत में हेयरिंग हो रही थी, दूसरी तरफ अदालत के बाहर एक जम गफ़ीर और फिर वो स्कफल और सारी चीज़ें हो रही थी, तो उससे ये जो लाइंस हैं इस डायरी में कि ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए, इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फ़ैसला ना करे, मनफी यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनके खिलाफ फ़ैसला ना करे, तो ये भी अपनी जगह एक बड़ी तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल, ये उसी बात का जो मैंने पहले अर्ज की तीसरा पहलू है कि देखिए, हमारे वजीर आजम की जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, वो सबसे ज्यादा ये है कि वो अपने जाती मफाद और सोच का कौमी फैसलों पर और कौमी राजों पर कोई असर ना पड़ने दे। लेकिन इस डायरी के जो हकायक सामने आए हैं मुबैना तौर पे, उससे ये साबित होता है कि वो ये फर्क करने में नाकाम नजर आते हैं और कौम के इंतहाई अहम तरीन और नाजुक तरीन और हसास तरीन मामलात जो हैं, चाहे वो कानूनी एतबार से हों, पार्टी के डिसीजंस हों, कैबिनेट के डिसीजंस हों, कानूनी, आईनी, इन तमाम मामलात में वो बहुत डीपली अपनी वाइफ के जेरे असर थे और उनकी राय ही नहीं बल्कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर वो चल रहे थे। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ ये आईनी और कानूनी एतबार से बहुत अहम सवाल उठते हैं कि क्या ये जहनी और नफ्सियाती एतबार से मेंटली स्टेबल हैं या थे, और दूसरी बात कि क्या उनको ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो कौमी राज और अहम तरीन फैसले जो हैं वो किसी प्रेशर या जहनी कमजोरी या उसके दबाव के जेरे असर आए बगैर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे खास तौर पे इस पार्टी के वर्कर और जो फॉलोअर हैं, उनको भी मेरे ख्याल में उनके लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जी, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीर पर तज्जिया दे रहे थे सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस में सजा के खिलाफ अपील का हक देने का कानून कल आदम करार दे दिया। अदालत ने 19 जून को महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है, इस कानून की कोई हैसियत नहीं, इसलिए कल अदम करार दिया जाता है। फैसले में यह भी कहा गया कि रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट इस तरह बनाया गया जिसे आइन में तरमीम मकसूद हो। नजरसानी को अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है जो सादा कानून साजी से नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को महफूज फैसला किया गया फैसला कौमी असम्बली की तहलील के एक दिन बाद जारी किया है। साबिक वज़ीर कानून और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लिमान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस वक्त ये फैसला देकर पार्लिमान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया है। ये यकीनी बनाया गया है कि पार्लिमान इस फैसले का तदारुक न कर सके।
اس فیصلے سے نواز شریف کی نااہلی کے خاتمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پارلیمان آرٹیکل 62 کے تحت سزا پر نااہلی کی زیادہ سے زیادہ مدت 5 سال کر چکی ہے۔ آئین پاکستان نے ایک طریقہ کار وضع کی ہے جس میں اداروں نے چلنا ہے۔ جو قانون سازی ہے وہ کلی اختیار ہے پارلیمان کا، اور اس کو ہم ٹرائکوٹمی آف پاورز کا پرنسپل کہتے ہیں۔ اگر عدالتیں بار بار پارلیمان کے اختیار میں مداخلت کرے گی اور بار بار اس طرح کے فیصلے دیں گے جس سے پارلیمان کی خود مختاری جو ہے اس پہ آنچ آتی ہے۔ دوسرا میرے لیے تکلیف سے بات یہ ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے اس کی، اب عام تاثر یہ ہے کہ پارلیمان کی غیر موجودگی کا فائدہ ہوتا ہے، اس طرح سے میں یوں سمجھوں گا، یا یہ ایک ٹائمنگ ایسی ہے جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ اس وقت اس لیے کیا گیا تاکہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے، قانون کو دوبارہ کورٹ نے جو ہدایات دی ہیں یا جس بات پہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اسے اسٹرائک ڈاؤن کر رہے ہیں، پارلیمنٹ اسے دوبارہ انیکٹ نہ کر سکے فوری طور پہ۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں جو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ تھا وہ تو قانون میں ترمیم کے بعد جب الیکشن ایکٹ پارلیمان نے ترمیم کیا، اور وہ ایک طرح کی متفقہ لیجسلیشن تھی، اس میں یہ کہا گیا کیونکہ آئین پاکستان کی کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے آرٹیکل 62 کے تحت وہ 5 سال سے زائد عرصے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایون اگر آپ کو قتل میں، ریپ کیسز میں، ڈیکائٹیز میں، مورل ٹرپیچیوڈ میں سزائیں ہوتی ہیں تو سزا کے بعد 5 سال سے آگے وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں جاتی۔ یہ میاں نواز شریف پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے فائدے کے لیے کی گئی تاکہ انصاف ہو سکے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کی جانب سے ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ کل عدم قرار دینے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومت نے 90 دن میں الیکشن کے حکم پر اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی تھی۔ یہ قانون کل عدم قرار پانے سے 90 دن میں الیکشن کرانے کا حکم حتمی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانے والی حکومت کے وزراء کے اس موقف کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی کہ مردم شماری کی وجہ سے الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں۔ بڑا ایک اور تاریخی فیصلہ عدالت کی طرف سے آیا ہے۔ یہ انفیکٹ جب یہ بل پاس کیا جا رہا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو فیصلہ کیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے، یہ اس کے خلاف ایک طرح اپیل کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ ایک اور بینچ اس کو سن سکے۔ پارلیمنٹ میں جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو قانون پاس کرنے آپ جا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے، کیونکہ آپ آئینی ترمیم کے بغیر آپ قانون کو نہیں پاس کر سکتے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو اگر چیلنج ہوگا تو یہ ڈکلیئر کرے گا کہ یہ آئین کے خلاف ہے۔ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے اپیل کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، اور چونکہ نیشنل اسمبلی ہے نہیں تو آئینی ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ جب یہ قانون کالعدم قرار دے دیا گیا ہے تو جو پہلا فیصلہ تھا عدالت کا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے الیکشن ہر صورت میں 90 دن میں کرانے ہی کرانے ہیں، وہ فیصلہ فائنل ہو گیا۔ اور یہ جو گورنمنٹ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ 90 دن نہیں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے سینسس کی وجہ سے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، وہ ساری باتیں اب ختم ہو گئی، وہ بحث ختم ہو گئی ہے آج کے بعد۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز احمد نے فیصلہ سنایا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 7 مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔